بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین. محترم سامعین کرام، آج انشاءاللہ آپ کے سامنے چھٹے پارے کی مختصر تفسیر پیش کی جائے گی. اس میں اللہ رب العالمین نے تفصیل سے یہودیوں کا ذکر کیا ہے اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، حابیل قابل کا آگے چل کر کے ذکر کیا ہے. پارے کے شروع میں اللہ رب العالمین نے غیبت کو ناپسند فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین غیبت کو، چغلی کو پسند نہیں کرتا ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ اللہ رب العالمین غیبت کو پسند نہیں کرتا ہے. آگے فرمایا الا من ظلم، ہاں مگر جس پر ظلم کیا جائے تو وہ آدمی کسی دوسرے کی غیبت کہیں دوسری جگہ جا کر کے کر سکتا ہے. اس کی وجہ جانتے ہیں؟ غیبت کو اللہ نے ناپسند فرمایا. اس کے آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی بندے پر کوئی ظلم کر رہا ہو، اتیاچار کر رہا ہو، تو وہ جا کر کے اپنی یہ بات کسی سے کہہ سکتا ہے، بتا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسے اجازت کیوں دی گئی ہے؟ کسی پر اگر ظلم ہو رہا ہو تو اسے کیوں اجازت ہے کہ وہ جا کر کے دوسرے کو اپنی بات بتا سکتا ہے جس سے اس کو تکلیف ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ آدمی جانے گا کہ میرے بارے میں وہ آدمی جا کر کے لوگوں کو بتاتا ہے تو شاید یہ تکلیف پہنچانے سے باز آ جائے گا. ایک وجہ یہ ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگ آ کر کے اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی دیکھو آپ کے خلاف ایسی ایسی شکایت آ رہی ہے، لہذا آپ اس کو تکلیف نہ دو. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جس آدمی سے یہ تکلیف محسوس کر رہا ہے جا کر کے جب لوگوں کو بتا دے گا تو وہ لوگ اس کی تکلیف سے بچنے کی کوشش کریں گے. اس لیے فرمایا کہ الا من ظلم، اگر کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے، کوئی زبردستی کسی پر ظلم کرتا ہے ناجائز، تو وہ آدمی جا کر کے اس کی اس بات کو کہیں پہ بیان کر سکتا ہے. اس کی دلیل دیں. اللہ کے نبی کے سامنے ایک آدمی آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی ایک آدمی میرا پڑوسی ہے، مجھے بہت تکلیف پہنچاتا ہے،
آ کر کے نبی سے کہہ رہا ہے, بہت تکلیف دیتا اللہ کے نبی, کیا کروں؟ آپ نے ایک طریقہ بتایا, معلوم ہے تعجب والی بات ہے. آپ نے فرمایا ایسا کرو, اگر تمہارا پڑوسی تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے تو جاؤ اپنے گھر کا پورا ساز و سامان نکالو جتنا کچھ ہے, اور اسے لا کر کے راستے میں نکال کر کے سب کچھ رکھ دو, بس وہیں رکھے رہنا ایسے ہی. عجیب بات ہے. اس نے کہا ٹھیک اللہ کے نبی. وہ جا کر کے پورا ساز و سامان گھر کا نکالا اور لا کر کے ایسے راستے پہ سڑک پر رکھ دیا. اب جو آدمی وہاں سے گزرتا وہ تعجب میں پڑ جاتا ہے, یہ کیا گھر کا سارا ساز و سامان باہر نکال کے تم نے کیوں رکھ دیا؟ تو وہ کہتا کہ دیکھو میرا پڑوسی مجھ پر بہت ظلم کر رہا ہے, اس کی وجہ سے میں پریشان ہو کر کے راستے پر آ گیا ہوں, یہاں میں نے سر سامان لا کر کے رکھ لیا ہے. اب پھر ادھر سے کوئی دوسرا گزرے, پھر ادھر سے 2-4 لوگ گزر رہے ہیں, کیا بات ہے بھائی؟ ارے وہ میرا پڑوسی ہے جو نا, وہ میرے پر بہت ظلم کر رہا ہے, اس کی وجہ سے یہاں آ گیا ہوں. اب وہ پڑوسی بھی سن رہا یار یہ تو آنے جانے والے جتنے پوچھ رہے ہیں, حیرت کی بات ہے, سب حیران ہو کر کے پوچھ رہے ہیں, اور یہ کمینہ تو میرا ہی نام بار بار لے رہا ہے, تو ایسے تو میں پورے محلے ہی میں بدنام ہو جاؤں گا, ہاں میری تو کوئی عزت ہی نہیں رہ جائے گی. اس نے کہا ایسا ہے بھائی, ایک کام کرو اپنا سر سامان اٹھاؤ اور چلو اپنے گھر میں رکھو, آئندہ میں تم کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا. یہ نبی کا بتایا وہ نسخہ تھا, ورنہ پہلے شروع میں تعجب ہوا کہ نبی نے کہہ دیا کہ سر سامان لے جا کر کے باہر رکھ دو, اس کا کیا فائدہ؟ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ خود ہی پریشان ہو گیا کہ جو آ رہا وہی ہماری شکایت سن رہا ہے, ایسے تمہیں بدنام ہو جاؤں گا, چلو اپنا سر سامان رکھو, آئندہ کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. اچھا غیبت کہتے کس کو ہیں آپ یہ جان لیجیے. دیکھیے ہم اور اپنا بڑے غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں, اس حدیث میں اس کی وضاحت ہو جاتی ہے. ایک بار اللہ کے نبی نے خود اپنے صحابہ سے پوچھ لیا کہ جانتے ہو کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے ذرا غور کیجیے گا, جس چیز کے بارے میں نبی سوال کرے اپنے صحابہ سے, پتا چلا کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. وہ سوال کیا کہ جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ بیچارے بڑے سیدھے سادے, ہم نہ بولے اس سے بہتر ہے کہ نبی سے سن لیں, شاید آپ اچھی بات اور بتا سکیں اس میں, شاید ہم بتائیں تو اتنی اچھی نہ ہو. تو کہا اللہ کے نبی آپ ہی ذرا بتا دیجیے کہ غیبت کس کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ذکر اخاک بما یکرہ, غیبت اسے کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کا تذکرہ کسی جگہ ایسی حالت میں کرو, ایسے الفاظ میں کرو جس کو اگر وہ تمہارا بھائی سنے تو اسے تکلیف پہنچ جائے. کیا مطلب؟ اپنے کسی بھائی کا ذکر کسی دوسری جگہ جا کر کے تم کرو اور اس طریقے سے اس کا ذکر کرو کہ اگر وہ تمہارا بھائی سن لے کہ تم نے ایسا ایسا کہا تو اسے تکلیف پہنچ جائے, اس کو غیبت کہتے ہیں. صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی اگر اس آدمی کے اندر وہ کمی وہ برائی پائی جاتی ہے جس چیز کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں, اگر وہ کمی اس کے اندر پائی جائے تو اس کے بارے میں کیا کہنا آپ کا ہے؟ کیا تب بھی سے آپ ہم کو روک رہے ہیں, منع کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اسی کا نام تو غیبت چغلی ہے کہ جو برائی اس کے اندر پائی جائے اسی کو لے جا کر کے بیان کرو, ورنہ اگر اس کے اندر وہ کمی وہ برائی نہ پائی جائے اور تم جا کر کے کسی کے سامنے رکھو تو یہ تو پھر بہتان ہو جاتا ہے, الزام تراشی ہو جاتی ہے. سمجھے فرق؟ الزام تراشی اور غیبت میں فرق ہے. جو برائی پائی جائے اس کو بیان کرو تو غیبت, اور ایسے ہی فضول میں جا کر کے اناپ شناپ اس کے بارے میں بکو جو اس کے اندر نہ پائی جائے تو یہ ہو گئی بہتان تراشی اور یہ ہو گیا الزام. یہ فرق ہے دونوں میں. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے غیبت کرنے والوں کا انجام بتایا ہے. حدیث کے الفاظ ہے, آپ نے معراج کے موقع پہ بہت زبردست منظر دیکھا تھا. لما عرج بی, آپ ذرا غور کرو کہ جس چیز کے بارے میں نبی کو معراج میں دکھایا جائے وہ چیز کتنی زیادہ بھیانک اور خطرناک ہو سکتی ہے. لما عرج بی, جب مجھے معراج کرایا گیا, مررت بقوم, میرا گزر چند ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا, یعنی جا رہے تھے تو کچھ لوگ مجھے راستے میں ملے. مررت بقوم لهم اظفار من نحاس, میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے دیے گئے ہیں. ہمارے اور آپ کی نارمل ناخن نہیں ہے, تانبے کے ناخن, وہ بھی کافی بڑے بڑے, ایسا کہ جہاں ایسے رگڑ دیں تو پورا ایک دم سے اکھاڑ لائے اس کو. تانبے کے ناخن, اچھا اگر تانبے کا ناخن ہے اور کچھ اس کا کرنا نہ ہو, اگر تکلیف نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے, چلو ویسے تکلیف دے. آپ کا ناخن ذرا بڑا ہو جائے تو دقت ہونے لگتی ہے, کھانے پینے میں, دھرنے اٹھانے میں, کھجلانے میں, سب ڈسٹرب آپ کو ہونے لگتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ ناخن ہر ہفتے جو ہے تراش لیا کرو, سمجھے. اب تانبے کے ناخن, وہ بھی بہت بڑے بڑے بالکل نکیلے ناخن. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یخمشون وجوہہم وصدورہم,
میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اپنے اسی تانبے کے ناخن سے اپنے چہروں کو اپنے سینوں کو نوچتے ہوئے جا رہے ہیں. اپنے چہروں کو اور سینے کو خود نوچ رہے ہیں, کسی کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں, خود ہی اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں. نبی اکرم نے فرمایا فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ, جب میں نے یہ منظر دیکھا میں نے حضرت جبرائیل سے سوال کر لیا کہ یہ کون آدمی ہے, کیا معاملہ ہے اتنی بھیانک, اس کو سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ جواب دیتے ہیں, ذرا غور سے سننا. قال الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. حضرت جبرائیل نے دو کو جواب دے دیا. اے اللہ کے نبی, آپ اس آدمی کا انجام جاننا چاہتے ہیں جو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, کس بات کی وجہ سے سزا مل رہی ہے؟ سنیے, یہ دنیا میں لوگوں کا گوشت کھایا کرتا تھا. لوگوں کا گوشت کھانا اس کا مطلب ہوتا ہے چغلی اور غیبت کرنا. اچھا, اس کی دلیل دے دوں کہ لوگوں کا گوشت کھانا یہ چغلی غیبت کیسے ہے, اس کی بھی ایک الگ سے دلیل لے لیجیے. ایک بار جنگ کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیٹھ کر کے ناشتہ کر رہے تھے, تو ان کے پاس سالن وغیرہ کوئی چیز اچھی نہیں تھی. تو حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ ذرا اپنے غلام کو بھیجیے, نبی کے پاس جا کر کے کچھ سالن وغیرہ لے آئے تو اچھا رہے, سوکھا سوکھا اچھا نہیں لگ رہا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ارے وہ تو بڑا کام چور ہے, اس کو کیا بھیجو, ابھی تو بیٹھا ہوا آرام کر رہا ہے. کیا کہا؟ کام چور کہہ دیا تھا صرف, لیکن پھر بھی بعد میں بھیجا گیا دوسرے کو. جب وہ آدمی نبی کے پاس گیا, اے اللہ کے نبی, ابوبکر صدیق نے آپ سے سالن مانگا ہے, ہمیں آپ کے پاس سالن لینے کے لیے بھیجا ہے. نبی اکرم نے جواب دے دیا کہ ابو بکر کو سالن کی کیا ضرورت ہے, ابھی ابھی تو انہوں نے اپنے بھائی کا پیٹ بھر کر گوشت کھایا ہوا ہے. آ کر کے وہ آدمی نبی کا الفاظ ان کے سامنے دوہراتا ہے, اے ابو بکر صدیق, میں نبی کے پاس گیا تو نبی نے فرمایا کہ آپ نے تو پیٹ بھر کے گوشت کھایا ہوا ہے. اب یہ پریشان ہو گئے, یہاں ایک بوٹی نہیں نصیب ہو رہی ہے, سالن نہیں ہے, نبی فرما رہے کہ پیٹ بھر کے گوشت کھایا ہو. سوچے کوئی بات ہوگی لگتا ہے, چلو جلدی جلدی نبی کے پاس. اللہ کے نبی کیا بات ہے, ہم نے تو ایک لقمہ نہیں کھایا ہے اور آپ نے ایسا کیوں کہہ دیا کہ ہم نے پیٹ بھر کے گوشت کھایا ہے؟ تو نبی نے فرمایا کہ جب تم نے اپنے غلام کی اس کے پیٹھ پیچھے برائی کی تو کیا تم نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نہیں کھایا؟ تو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا مطلب چغلی اور غیبت کرنا, یہ اسے ثابت ہو گیا. تو بات میں کیا بتا رہا تھا, حضرت جبرائیل نے بتایا الذین یاکلون لحوم الناس, اور دوسری چیز ہے ویقعون فی اعراضہم, ایک دوسرے کی عزت سے کھلواڑ کیا کرتے تھے, یعنی ایک دوسرے کی عزت و آبرو کو اچھالا کرتے تھے, اس میں کیچڑ اچھالنے کا دنیا میں کام کیا کرتے تھے. ان دو چیزوں کی وجہ سے لوگوں کو وہاں پہ سزا مل رہی ہے. تو یہ ہو گئی غیبت کی سزا. اس کے آگے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے, تھوڑی آگے آ کر کے, ان تبدوا خیرا او تخفوه, اگر تم بھلائی کو ظاہر کرو یا چھپاؤ, او تعفو عن سوء, یا کسی کی غلطی کو تم معاف کر دو, فإن اللہ کان عفوا قدیرا, اگر تم کسی کی غلطی کو معاف کر دیتے ہو, کوئی تمہاری کوئی غلطی کر کے چلا جائے, اگر تم معاف کر دیتے ہو تو سنو, فإن اللہ کان عفوا قدیرا, تو بے شک اللہ بھی معاف کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے. دیکھیے انداز دیکھیے قرآن کا, اگر تم معاف کر دو تو باقی کچھ نہیں, تو اللہ بھی معاف کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے. جانتے ہیں نکتہ اس میں کیا ہے؟ قدرت رکھ کے معاف کرنا کیا ہوتا معلوم ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین تمہیں سزا دینے پہ قادر ہے تمہاری غلطی پر, لیکن اگر تم دوسرے کو معاف کر دو گے تو اللہ رب العالمین تم کو بھی معاف کر دے گا. ایک اور نکتہ ہے, قدرت رکھنے کی بات کیوں کی گئی ہے؟ آپ کو کوئی آدمی مار دے تو آپ بہت دبلے پتلے ہیں, وہ بالکل ہٹا کٹا ہے, آپ اس سے بدلہ نہیں لے سکتے, آپ کو معلوم ہے, پھر جائیں گے تو پھر توڑ پھوڑ دے گا آپ کو, سمجھے؟ تو آپ اس سے کہو وہ مار دے آپ کو, بالکل دبلے پتلے ہو, کہ ٹھیک ہے جاؤ جاؤ معاف کر دیا, نہیں تو ابھی دیکھتے کیا ہوتا پھر ہے. تو یہ معاف کرنا نہیں ہوا ہے, آپ تو مجبور ہے نا, آپ کے پاس تو اتنی طاقت ہی نہیں کہ اس کو جا کر کے آپ مار سکو, پھر آپ معاف کر دے تو یہ معاف تھوڑی ہوا, وہ تو آپ صبر کر رہے ہو. تو معافی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اگر کوئی آپ کی غلطی کرے, کوئی آپ کو کچھ کہہ جائے, تو آپ کے پاس اتنی طاقت ہو کہ آپ اس کو سزا دے سکیں, اس کو بھی آپ مار سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ کہتے کہ جاؤ میں نے معاف کیا, اس کو کہتے ہیں کہ طاقت ہے, قدرت ہے مارنے کی, چاہتے تو بدلہ اچھی طریقے سے لے سکتے تھے, لیکن جاؤ میں نے معاف کر دیا. اللہ نے فرمایا اگر ایسا کرو گے تو ہم بھی تمہیں معاف کر دیں گے, اور ہم بھی سزا دینے پہ قادر تو ہیں, لیکن اگر تم معاف کر دو گے تو ہم بھی معاف کر دیں گے. یہ نکتہ اس میں ہے. آگے اللہ رب العالمین نے یہودیوں کا ایک قول نقل کیا ہے.
وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. یہ یہود یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا ہے، عیسیٰ کو قتل کر ڈالا ہے جو اللہ کے رسول ہیں. اس جملے سے ان کی بدبختی کا پتہ چلتا ہے. ان کو معلوم ہے کہ عیسیٰ اللہ کے رسول ہے اور اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا. اللہ اکبر. قتل کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے اور اپنے گمان کے مطابق تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا ہے. اللہ نے فرمایا نہیں وما قتلوه، انہوں نے حقیقت میں قتل نہیں کیا ہے اور نہ انہوں نے ان کو سولی پر چڑھایا ہے. ولکن شبہ لهم، لیکن ان کے لیے معاملہ جو ہے ذرا گڑبڑ کر دیا گیا ہے. ان کے لیے جو ہے شبہ لهم یعنی ان کے لیے جو ہے بالکل پتہ نہیں پائیے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پہ کسی دوسرے کو انہوں نے قتل کیا ہے. تشبیہ ان کے مشابہ کسی اور کو بنا دیا گیا تھا، یہ مطلب ہوا. ان کے لیے کسی اور کو ان کے مشابہ لا کر کے پیش کر دیا گیا. اچھا یہ جان لیجیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا یا نہیں کیا گیا، اس کے بارے میں تین لوگوں کے تین الگ الگ اپنی اپنی رائے ہیں. سب سے پہلے مسلمان ہیں. مسلمانوں کا یہ ماننا ہے جیسا کہ قرآن ہم سے بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اٹھا لیا. یہ ماننا تو چاہ رہے تھے لیکن یہودیوں کے جنگل سے اللہ نے ان کو بچا لیا اور ان کو آسمان میں اٹھا لیا. اور دوسرے عیسائی ہیں. اچھا عیسائی کا بھی لاسٹ میں ذکر کریں گے. دوسرے یہودی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو قتل کر دیا ہے. اب تیسرے نمبر پہ عیسائی ہیں، یہ کیا کہتے ہیں کہ جب انہوں نے سولی پر چڑھایا تو قتل تو کر دیا سولی پر چڑھا کر کے، لیکن 3 دن کے بعد وہ سولی سے خود بخود اترے، زندہ ہوئے اور اس کے بعد آسمان کی جانب چلے گئے. یہ عیسائیوں کا. تو یہ 3 طرح کی باتیں ان کے بارے میں کہی جاتی ہیں. یہ جو کہا گیا ہے کہ ان کے مشابہ بنا دیا گیا تھا، جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ یہودی ہم کو قتل کرنے کی پوری پلاننگ میں ہیں تو اپنے حواریوں کے پاس گئے. 12 اور بعض حدیث میں 17 کا لفظ آتا ہے کہ 12 حواری جو ان کے تھے، ان کے ارد گرد ان کے آس پاس رہنے والے ساتھی سپاتی، ان کے پاس گئے اور کہا کہ کیا تم میں سے کوئی میری جگہ قتل ہونے کے لیے تیار ہے؟ تو اللہ رب العالمین اس کو میری شکل و صورت دے دے گا اور وہ لوگ آ کے اسی کو قتل کر دیں گے. ایک تیار ہو گیا. اب جب اللہ رب العالمین نے اس کو حضرت عیسیٰ کی شکل دی اور حضرت عیسیٰ کو آسمان میں اٹھا لیا. اب یہودی آئے، دیکھا تو ایک آدمی ان کی شکل میں موجود ہے، تو اس کے بعد اسی کو قتل کر ڈالا. لیکن جب گننا شروع کیا کہ یہاں تو 11 ہی لوگ بچے ہیں، اس کا مطلب ایک غائب ہے، تو ان کے لیے وہ معاملہ غلط ملت ہو گیا. پتہ نہیں پا رہے تھے، خود ہی کشمکش میں ہو گئے، لیکن پھر بھی اس گمان میں تھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے. اچھا ایک بہت زبردست نقطہ اس میں ہے، ذرا غور سے سنیے گا. اللہ رب العالمین جیسا کہ آپ جانتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے، دمشق میں منار شرقیہ میں آئیں گے 2 فرشتوں کے سہارے. اس کے بعد دجال کو قتل کریں گے اور سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے ان کو دیکھ کر کے. یہ ساری چیز آپ جانتے ہیں. اور پھر انتقال ہوگا ان کا. ایک نقطہ اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر ایک بار اٹھا لیا آسمان کی جانب تو اب دوبارہ ان کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ اٹھا لیا تو اٹھا لیا، بات ختم ہو گئی تھی. اب کیا ضرورت تھی دوبارہ؟ تو جہاں بہت ساری حکمت ہے نا کہ وہ آئیں گے تو پھر جو ہے دجال کا قتل کریں گے اور فلا فلا چیز، یہ ساری چیز. ایک بہت زبردست نقطہ اس میں مفسرین نے جو بیان کیا ہے کہ اس لیے بھی اللہ رب العالمین ان کو دوبارہ زمین میں بھیجے گا کہ ہم نے ہر انسان کو مٹی سے بنایا ہے، عیسیٰ بھی مٹی سے بنے ہیں اور اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے مٹی سے بنایا ہے اور ہم مٹی میں دوبارہ بھیجیں گے، پھر وہاں سے اٹھائیں گے. لہٰذا اللہ ان کو موت دے گا اور وہ مٹی میں دفن ہوں گے، اس کے بعد اللہ رب العالمین ان کو اٹھائے گا. لہٰذا ان کو مٹی میں دفن ہونا ہے، ورنہ ایسے تو کہا گیا نا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو عیسیٰ تو ابھی زندہ ہے نا، اٹھا لیے گئے ہیں، لہٰذا اس لیے آئیں گے تاکہ ان کو موت دی جائے، مٹی میں دفن ہو، اس کے بعد ان کو اٹھایا جائے. یہ نقطہ مفسرین نے بیان کیا اس کے بارے میں. ایک بار چند عیسائی مسلمانوں کے پاس آئے. وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے اپنی بات کے ذریعے کہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے بہتر ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی محمد سے بہتر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. 4 باتیں انہوں نے رکھی تھی کہ تم جانتے ہو. مسلمانوں سے کہا کہ تمہارے نبی انتقال کرنے کے بعد زمین میں ہیں، نیچے ہیں؟ بولے جی. اور ہمارے نبی کہاں ہیں؟ آسمان میں ہیں. تو بولے کہ جو آسمان میں چلا جائے بلندی میں وہ زیادہ عظیم ہوا، یا جو پستی میں مٹی میں چلا جائے وہ زیادہ عظیم ہوا. دیکھیے دلیل کیسی دے رہے ہیں. ایک بات ہو گئی. دوسرا انہوں نے کہا
کہ جب وہ انتقال کر گئے، لیٹے ہوئے ہیں، قبر میں آرام فرما رہے ہیں، اور ہمارے نبی یہ اللہ کے پاس ہیں، زندہ ہیں، یعنی ٹھیک ہے، وہ جاگ رہے ہیں، تو اگر کسی کو راستہ پوچھنا ہو تو سونے والے سے پوچھے گا یا جاگنے والے سے؟ یعنی اگر ہدایت لینا ہو تو جاگنے والے کے پاس جانا چاہیے یا جو انتقال کر گیا اس کے پاس؟ وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ تم بھی ہمارے عیسیٰ کی طرف آ جاؤ، سمجھے؟ تیسری بات انہوں نے کیا کہی کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، صرف ماں سے، اور تمہارے نبی میں کون سی کمال ہے؟ وہ تو باپ اور ماں دونوں سے پیدا ہوئے، جیسے ایک نارمل بات ہے، تم بھی ہم بھی سارے لوگوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تیسری بات ہو گئی۔ اور چوتھی بات انہوں نے کہی کہ تم خود قرآن اٹھا کر کے دیکھ لو، تمہارے قرآن میں تمہارے نبی کا نام صرف اور صرف 5 جگہ آیا ہے، اور یہ صحیح بھی ہے، 4 جگہ محمد کے نام سے، 1 جگہ احمد کے نام سے، اور ہمارے نبی عیسیٰ کا جا کر کے دیکھو، اس سے کہیں زیادہ بار نام اٹھایا ہوا ہے، لہٰذا جن کا نام قرآن میں زیادہ بار آئے وہ افضل ہوا یا تمہارے نبی افضل ہوئے؟ دلیل تو بہت بہترین دے رہے تھے، اس کو آپ جان لیجیے تاکہ یہ سوال آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کا جواب دے سکیں۔ 4 باتیں انہوں نے پیش کی، اس کے ذریعے وہ روک جمانا چاہ رہے تھے کہ تمہارے نبی سے افضل ہمارے نبی ہیں، لہٰذا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ مسلمانوں نے بھی جواب دے دیا، بھائی دیکھیے سوال جیسا جواب ویسا، ٹھیک ہے، جیسا سوال ویسا جواب ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے جواب دے دیا، ہمارے نبی انتقال کرنے کے بعد زمین میں تمہارے نبی اوپر چلے گئے ہیں، اگر تم ترازو میں ایک پلڑے میں کوئی قیمتی چیز رکھ دو، دوسرے پلڑے کو خالی رکھ دو، ترازو کو اٹھاؤ گے تو کون سا پلڑا نیچے جائے گا؟ انہوں نے کہا جس میں وزنائی ہوگی، یعنی ہلکی چیز اوپر چلی جائے گی، تو تمہارے عیسیٰ ہمارے نبی سے ہلکے تھے، اوپر چلے گئے، ہمارے نبی وزنی تھے، ان کا مقام الگ تھا، وہ نیچے ہے۔ مطلب یہ ایک جواب ہے، جیسا سوال ویسا جواب دیا جا رہا تھا۔ اور جو تمہارا دوسرا اعتراض ہے کہ ہمارے نبی قبر میں سوئے ہوئے ہیں، تمہارے نبی جاگ رہے ہیں، تو انسان کس سے راستہ پوچھے گا؟ جاگنے والے سے یا سونے والے سے؟ تو اگر کوئی دوسرا آدمی آئے گا ان کے پاس راستہ پوچھنے کہ بتاؤ فلاں جگہ جانا، کہاں جانا ہے، تو یہ جو جاگ رہا ہے نا، یہ خود سونے والے کے انتظار میں ہے کہ یہ اٹھے تب اس سے راستہ پوچھ کر کے جاؤں۔ بات آئی تو ہمیں، جاگنے والا خود اس انتظار میں ہے کہ یہ سونے والا اٹھے تب اس سے پوچھوں کہ راستہ کہاں ہے، کیسے جانا ہے۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ اور تیسرا جو تمہارا اعتراض ہے کہ ہمارے نبی ماں باپ سے پیدا ہوئے دونوں سے، تمہارے عیسیٰ علیہ السلام صرف ماں سے پیدا ہوئے بغیر باپ کے، یہ ایک معجزہ ہے، لہٰذا بہتر ہو گئے۔ اگر تمہارا یہ ماننا ہے کہ ایسے اگر کوئی بہتر ہو سکتا ہے تو حضرت آدم کے بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو وہ تو ان سے زیادہ افضل ہو گئے، تو مانو گے کہ آدم تمہارے عیسیٰ سے بہتر ہیں؟ اس کو مانیں گے نہیں، ان کے لیے جو کچھ ہے صرف حضرت عیسیٰ، ان کے لیے تو گاڈ ہے، وہ اللہ ہے، سمجھے؟ اس کو نہیں مانا۔ اچھا، چوتھی چیز جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ قرآن میں ہمارے نبی کا نام کم آیا، تمہارے نبی کا زیادہ، اگر کسی کا نام زیادہ آنے سے وہ افضل ہو جائے گا تو حضرت موسیٰ کا نام جا کر کے دیکھ لو، تمہارے نبی سے کہیں بار زیادہ آیا ہے، عیسیٰ سے کہیں زیادہ آیا ہے، تو کیا تم موسیٰ کو عیسیٰ سے بہتر مان لو گے؟ بولے نہیں، بولے گا تم نہیں مانتے تو ہم بھی نہیں مانتے، یہ کوئی دلیل ہے؟ تو یہ اعتراض انہوں نے آ کر کے مسلمانوں کے سامنے رکھا اور مسلمانوں نے اس کا بہترین انداز میں جواب دیا تھا۔ اس کے آگے اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں، انہیں میں سے ایک چیز یہ فرمایا اللہ رب العالمین نے رسولوں کے بارے میں، وَرُسُلًا لَقَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اے میرے نبی بعض رسول ایسے بھی جن کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، جن کا آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، اور بعض رسول ایسے بھی ہیں جن کا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ نہیں کیا، ان کا نام نہیں بتایا ہے۔ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں نکتہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نبی سے یہ کیوں فرما رہا ہے کہ اے میرے نبی ہم نے آپ کو بعض رسولوں کے نام بتا دیے، بعض کے نام نہیں بتائے ہیں؟ یعنی اللہ اس سے بتانا یہ چاہتا ہے کسی کا نام آ جائے یہ بڑی بات نہیں ہے، بلکہ کسی کا کام بتا دیا جائے، اس کا کام بولتا ہے، کام اس کی بڑی چیز ہوا کرتی ہے، سمجھے؟ ہمارا نام کہیں پہ نہ آئے، ہم کہیں کہ ذمہ دار ہیں نہیں ہے، ہمارا نام نہ آئے یہ بڑی بات ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام بولتا ہے۔ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے بعض نبیوں کے آپ کے نام بتائے، آپ کو بعض کے نہیں بھی بتائے، کوئی بات نہیں، لیکن کام سب کے ہم نے بتا دیے کہ سارے لوگ اللہ کی طرف بلانے والے، سارے لوگ ایک اللہ کی طرف بلانے والے، شرک سے روکنے والے، عبادت کی طرف بلانے والے تھے، تو کام اصل ہے، نام اصل نہیں ہے۔ اس سے ایک نقطہ پتہ چلا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو بتائے ہیں، آپ نے خود نہیں جانا، اس کا مطلب نبی کو غیب کا علم نہیں تھا، سمجھے؟ یہ بھی ایک پتہ چل گیا۔
وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا ہے، یعنی بالکل بات کیا ہے، تکلیمہ کا لفظ لگا کر کے تاکید کر دیا ہے۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایسے اللہ نے موسیٰ کے دل میں وہ بات ڈالی اور بات ہو گئی، بلکہ تکلیمہ کے لفظ موجود ہیں جو اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ آپس میں بالکل جیسے بولا جاتا ہے، بات کیا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باقاعدہ بات کی ہے۔ آگے غلو کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ غلو آج ہمارے اسلام میں دیکھیے، لیکن مخاطب یہاں اہل کتاب ہے، لیکن آج اگر اہل کتاب کے اندر غلو ہے تو ہم مسلمان اس سے کہاں پیچھے ہیں؟ ہم مسلمان کہیں پیچھے نظر آ رہے ہیں؟ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، آئے اہل کتاب تم اپنے دین کے اندر غلو سے کام نہ لیا کرو۔ یعنی اللہ کو ہمیشہ سے یہ بات ناپسند ہے کہ دین کے اندر کسی بھی چیز کو گھٹائی جائے، کسی بھی چیز کو بڑھائی جائے۔ ہمارے بعض مسلمان بھی تو آپ کو نظر آئیں گے جو دلیل اتنی بہترین آپ کو دیں گے، ارے اگر ہم نے کسی کا مقام بڑھایا تو اس میں کون سا ہم نے گناہ کر دیا، ان کا مقام ہی تو بڑھا رہے ہیں۔ مثال سے سمجھا دوں آپ کو، کسی کا مقام بڑھانا اگر یہ ویسے ہی اچھی چیز ہے تو ایک صاحب ہیں وہ ڈاکٹری پڑھ کے آ جائیں تو آپ ان کو اگلے دن سے انجینئر صاحب کہہ کے پکارنے لگو۔ ڈاکٹر صاحب ہیں اور اگلے دن جب ملاقات ہو جائے تو داروغہ صاحب، تو یہ صحیح بات ہوگی؟ ارے بھائی جو کام اس نے کیا وہ بتاؤ نا، ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کو، تو یہ کوئی فضیلت تھوڑی ہے کہ ڈاکٹر کو آپ انسپیکٹر کہہ دو، اس کو آپ جو ہے وکیل بنا دو، جج بنا دو۔ جس چیز کی ڈگری ہے وہی بات کرو، اس کے سامنے وہی پکارو، اس کو بھی اچھا لگے گا کہ بھائی اتنی محنت سے جو کچھ میں نے کما کر جو میں لایا ہوں وہ نہیں کہہ کر کے تو ہمیں دوسری چیز سے پکار رہے تو اس کو اچھا لگے گا۔ اور یہ مناسب بات بھی تو نہیں ہے کہ کسی کو اس کے علاوہ کسی دوسری چیز سے ملقب کیا جائے، اس سے اس کو پکارا جائے، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اور لوگ کیا کیا ضعیف حدیث کا سہارا لیتے ہیں، ان کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ حضرت جبرائیل ایک بار اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے جبرائیل ذرا یہ بتاؤ کہ یہ جو کچھ لے کر کے تم آتے ہو میرے پاس کہاں سے آتے ہو؟ تو بولے اللہ کے نبی ایک پردہ ہے، جاتا ہوں وہاں سے آواز آتی ہے، اس کو سن کر کے یاد کرتا ہوں اور آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگلی بار جب جانا جب آواز آئے گی تو ذرا پردہ ہٹا کر کے دیکھ لینا کہ کون ہے وہاں پہ۔ تو گئے اور جب اگلی بار آواز آئی تو پردہ ہٹا کر کے دیکھا تو دیکھا کہ یہ تو جناب محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ، یہ غلو اصل میں ان کو اللہ کے دیے ہوئے اس مقام سے سنتشٹی ہی نہیں ہے، وہ اس سے مطمئن ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تیرے مقام کو خود ہی بڑھا کے رکھا، لوگوں کو بڑھانے کی کیا ضرورت اس میں ہے؟ جتنا اللہ نے بڑھایا کچھ کم تھا۔ اس کا مطلب ہوا کہ انسان راضی نہیں ہے جتنا اللہ نے نبی کو مقام دیا ابھی یہ کم سمجھ رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا نبی کو ہمارے اللہ نے کم مقام دے کر کے رکھا، اب تم مقام دو گے تب ہمارے نبی جا کے معزز ہوں گے؟ اور کسی صاحب نے تو یہاں تک کہہ ڈالا ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اور کسی نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ احمد میں اور محمد میں، اللہ احد میں اور احمد میں، احد اور احمد میں صرف میم کا فرق ہے، میم کو نکال دو تو احد میں اور احمد میں کوئی فرق نہیں، یعنی جو اللہ ہے وہی محمد ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں تمہیں غلو نہیں کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی ان کو ڈر تھا کہ کہیں ہمارے بعد میں یہ لوگ ہمیں غلو کے ذریعے کہیں کسی اونچے مقام پر پہنچانے کی کوشش نہ کریں جس کا میں اہل نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے پیغام دے کر کے کہا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، آئے میرے ساتھیو تم مجھے اونچا مقام نہ دینا، زیادہ میری شان میں تم زیادہ غلو مت کیا کرنا۔ جس طریقے سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا، آپ نے اپنی حقیقت بیان فرما دی فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، میں تو ایک بندہ ہوں، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اگر تمہیں پکارنا ہو، مجھے تمہیں کوئی چیز ماننا ہو تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی مجھے ماننا۔ آپ نے پہلے فرما دیا پہلے بندہ مان لینا، جب بندہ مان لو گے تو بشر ہی مانو گے، مجھے کوئی دوسری چیز نہ مانو گے۔ ہاں مجھے ایک چیز سے نوازا گیا ہے، اللہ نے اپنا کرم بھی کیا کہ ہم کو اپنا رسول بنا لیا ہے، لہذا فرمایا کہ مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی ماننا۔ آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے ایک بہت زبردست بات بیان فرمائی ہے جس سے بدعت کا رد ہوتا ہے۔ اس آیت میں ہم ذرا باریکی میں جائیں گے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اے میرے نبی آج کے دن ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی تمام نعمتوں کا اتمام کر دیا، اپنی تمام نعمتیں پوری کر دی ہیں. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے اسلام کو دین کے طور پہ پسند کر لیا ہے. یہ آیت کریمہ فتح مکہ کے موقع پر، اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اپنے سارے صحابہ کو جمع کر لیا. آپ کو فکر تھی نا کہ بعد میں کئی لوگ یہ نہ کہنے لگے کہ نبی نے اپنا پیغام نہیں پہنچایا، کوئی اور چیز گھٹاؤ بڑھاؤ. نبی اپنے صحابہ سے پوچھ رہے ہیں، اے میرے صحابہ حل بلغت، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ جواب دو. میں تم سے سوال کر رہا ہوں، آج 23 سال تک میں نے تمہارے درمیان تبلیغ کی. اللہ اکبر. آپ نے صحابہ سے پوچھا حل بلغت، آپ کو فکر تھی میں نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ صحابہ بولے اللہ کے نبی آپ نے تو پوری طریقے سے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے. جب صحابہ نے گواہی دے دی، اللہ کے نبی نے آسمان کی جانب اپنی انگلی کو اٹھا لیا. آپ نے 3 مرتبہ اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا تھا اللہم شہد. آپ انگلی کو آسمان میں لے جاتے اور ان صحابہ کی جانب گرا دیا کرتے تھے، اے اللہ میرے صحابہ گواہی دے رہے، تو بھی دیکھ لے، ان کے اوپر تو بھی گواہ رہنا کہ میں نے اپنی پوری کی پوری ذمہ داری کو ادا کر دیا ہے. اب یہاں بعد میں آنے والے یہ سمجھتے ہیں ہم دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کریں تو ہم کو بہت زیادہ ثواب مل جائے گا. آؤ بتاؤ کیا ملے گا؟ صحیح مسلم کی حدیث سے بتا رہی ہے، نبی نے اپنی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرمایا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو آدمی میرے اوپر اپنی زبان سے گڑھ کر کے جھوٹی کوئی بات میری جانب منسوب کر دیا کرے تو وہ یہ نہ سوچے کہ میں کوئی نیک کام کر رہا ہوں، کیونکہ میں نماز ہی کے بارے میں بتا رہا ہوں، میں زکات ہی کے بارے میں تو روزے مسائل بیان کر رہا ہوں، حج کے بارے میں بہت اچھا مسئلہ بیان کر رہا ہوں. وہ چاہے جتنا اچھا مسئلہ ہو، لیکن اگر اس کا تعلق جناب محمد رسول اللہ سے نہیں ہے، آپ نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ آدمی پھر اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور ایک موقع پہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، قیامت کے دن جب میں حوض کوثر پر پہنچ جاؤں گا، سارے میرے امتی آئیں گے، اس میں سے پانی پیئیں گے، ایک بار جو پانی پی لے گا پھر اسے کبھی پیاس ہی نہ لگے گی. اللہ کرے کہ ہم ان میں سے شامل ہو جائیں، آمین. لیکن کون ایسے بد نصیب ہوں گے جو مسلمان بھی ہوں گے؟ آؤ ذرا دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے کچھ آدمی میری طرف چل کر کے آ رہے ہوں گے اور بیچ میں فرشتے ان کو آنے سے روک دیں گے. میں پہچان جاؤں گا، میں کہوں گا ارے کیا بات ہے فرشتوں آنے دو، یہ تو میری امت ہی کے لوگ ہیں. میں انہیں پہچانوں گا، وہ مجھے پہچانیں گے. میں کہوں گا ارے آنے دو، میری امت کے لوگ ہیں، فرشتوں کیوں روک رہے ہو؟ فرشتے جواب دیں گے اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم، آپ کو نہیں پتا ہے، آپ کے انتقال کر جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کون کون سی نئی چیز ایجاد کر لی تھی. جب نبی یہ سنیں گے آپ کے غصے کا عالم ہوگا. آپ فرمائیں گے سہوکن سہوکن لمن غیر بعدی، ہٹاؤ دور کرو ایسے لوگوں کو جنہوں نے میرے بعد دین میں نئی چیز ایجاد کر لی تھی. کیا میں نے 23 سال اپنی زندگی اسی لیے لگائی تھی؟ کیا میں نے اسی لیے اپنا پیغام پہنچایا تھا کہ میرے جانے کے بعد کوئی دین میں کوئی بھی نئی چیز کا ایجاد کر لے؟ انداز دیکھیے نبی کا. پہلے دیکھیں گے روک رہے آنے دو نا، کیوں روک رہے ہو؟ جب بتا دیں گے انہوں نے نئی بات ایجاد کی تھی آپ کے بعد، کہیں گے ہٹاؤ ان مردودوں کو لے کے جاؤ میری نسل کے سامنے سے ان کو دور کر دو. اللہ اکبر. جو آدمی وہاں پہ حوض کوثر سے محروم ہو جائے صرف دین میں نئی بات ایجاد کرنے کی وجہ سے، اس سے بڑا بدبخت آدمی کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ہمیں اور آپ کو بھی دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے بچنا چاہیے. آگے اللہ رب العالمین ایک بہت اہم بات بتا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. اللہ اکبر. کتنی اہم بات بتائی جا رہی ہے. اے ایمان والو، تم اللہ کی حق پر، اللہ کے حق پر تم قائم ہو جاؤ، یعنی حق بات پہ قائم رہنا ہے. اور جب بھی کوئی گواہی دو تو اچھی بات ہی پہ گواہی دیا کرو، بری بات کی کبھی گواہی مت دیا کرو. آئیے اس کو ذرا نبی کی زندگی میں دیکھ لیتے ہیں. حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں ایک بار میرے باپ نے مجھے کچھ عطیہ دیا، کوئی تحفہ، مطلب ایسے کوئی چیز دی الگ سے. تو میری ماں نے کہا کہ جب تک اس پر نبی کو آپ گواہ نہیں بنائیں گے اس وقت تک میں اس کو قبول نہیں کروں گی کہ تم اپنے بیٹے کو دے رہے ہو. جاؤ نبی کو پہلے گواہ بنا لو، اگر نبی مان جائیں گے تب میں مانوں گی اس کو. سمجھ رہے ہیں؟ جذبہ دیکھیے ذرا. ایسا نہیں کہ
آپ کے پاس 4 بیٹے ہیں، اٹھائی آدھی پراپرٹی ایک کے نام کر دیا ہے؟ اللہ کے نبی جب تک اس پہ گواہی نہیں دیں گے میں نہیں مانتی، ان کی ماں نے کہا، نعمان بن بشیر کی ماں نے۔ وہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے، اے اللہ کے نبی ایسا ایسا معاملہ ہے، میں اپنے بیٹے کو کوئی چیز دینا چاہتا ہوں، ہدیہ دینا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس پر گواہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے اسے ایک سوال کر لیا، کیا تم ایسی ہی چیز اپنے ساری اولاد کو دے رہے ہو یا نہیں؟ آپ کو فکر ہے ایسا نہیں کہ ایک کو دے دو باقی کو چھوڑ دو؟ کہنے لگے نہیں اللہ کے نبی سب کو تو نہیں دے رہا ہوں، بس انہیں کو دے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے بیچ میں تم انصاف سے کام لیا کرو، میں کسی ایسے معاملے میں کبھی بھی گواہی نہ دوں گا جس میں کسی آدمی پہ ظلم کیا جائے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے باقاعدہ انکار کر دیا کہ میں نہیں بنتا اس سے گواہ، جاؤ کسی اور کو بنا لو گا، بنانا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے آپ کو وہاں سے بچا رہے، اپنا دامن جھاڑ رہے۔ اب ذرا آپ سوچئے کہ یہ کتنی ناانصافی کی بات ہے کہ ایک اولاد کو ساری چیز دو۔ آج بھی ایسے کتنے لوگ موجود ہیں، کوئی اولاد ناکارہ نکل جائے تو لو جاؤ اب تم گھر سے بے دخل۔ یہ چیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہے۔ اور آگے دیکھیے اللہ اکبر، یہ اسلام ہے جو سارے لوگوں کی فکر کرتا ہے، دشمنوں کی فکر کرنے والا کوئی مذہب آپ کو ملا آج تک؟ اسلام ہے۔ آیت بتا رہی ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کر دے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کرو۔ یعنی اگر تمہاری دشمنی کسی قوم سے ہے تو وہ دشمنی وہیں تک موجود رہے، کہیں اگر عدل و انصاف کی بات آ جائے تو وہ تمہارا دشمن ہے، اس لیے کہیں تم ناانصافی نہ کر جانا، منع کر دیا ہے۔ اعدلوا، تم سب کے ساتھ انصاف کیا کرو، ہوا اقرب للتقوی، کیونکہ یہ تقوی کے زیادہ نزدیک ہے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ آج بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے، اسلام نے تو کسی کو کوئی مقام ہی نہیں دیا ہے، اس سے زیادہ مقام کیا ملے گا؟ آپ کے چاہے جانی دشمن ہے، اگر ان کا مقدمہ آپ کے دربار میں آئے تو انصاف سے کام لینا، یہ نہ دیکھنا کہ ایک جانب ہمارا بیٹا ہے، ایک طرف تو دشمن کا بیٹا ہے، اس کے حق میں ہم فیصلہ کیسے کریں؟ اور یہی معاملہ تو قاضی شریح کا ایک بار ہو گیا تھا، ان کا بیٹا تھا، ایک یہودی بچے کو کوڑا مار دیا اس نے، کیونکہ معلوم تھا کہ ہمارے باپ کو جو ہے جج ہیں، اب وہ تو مقدمہ لا نہیں سکتا ہے ہمارے ڈر کے، کیونکہ عام بات یہی نہ ہوتی ہے کہ جس کا باپ ہے اپنے بیٹے کے حق میں فیصلہ کر دے گا، اس کو یہ گمان تھا۔ جب گھر آیا کوڑا مار کر کے اپنے ابا سے مارے خوشی کے کہہ رہا ہے کہ ابو جان میں نے ایک بچے کو کوڑے سے مارا ہے، یہودی ہے وہ، اور میں چاہتا ہوں کہ میں خود مقدمہ بھی دائر کر دوں تاکہ اور زیادہ وہ ذلیل ہو جائے، اور آپ میرے حق میں فیصلہ کر دینا جب کل عدالت لگے گی۔ تو انہوں نے کہا اچھا بیٹے ذرا مجھے سوچنا پڑے گا معاملے کو کہ کیا کرنا ہے مجھے اس معاملے میں ذرا سوچ لوں، اس کے بعد میں تم کو بتاتا ہوں کہ میں کچھ کروں گا کہ نہیں کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سوچ لیجیے، صبح بتائیے گا۔ قاضی شرح رات میں اٹھتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد اپنے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھا لیتے ہیں۔ آیت پہ عمل کرنا دیکھیے ذرا، میں وہ آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ انصاف کرنا ہی چھوڑ دو۔ رات میں دعا کر رہے ہیں، اے میرے پروردگار تو جانتا کہ میرے بیٹے نے بغیر غلطی کو اس یہودی بیٹے کو کوڑے مارا ہے، اور جب تک یہ مقدمہ میرا بیٹا دائر نہیں کرے گا اس وقت تک اس بچے کو بھی انصاف نہ ملے گا، کیونکہ وہ تو آئے گا ہی نہیں، وہ آئے گا نہیں اس ڈر سے کہ میں فیصلہ اپنے بیٹے کے حق میں کروں گا، اس کا اپنا گمان ہے۔ اے میرے پروردگار کل میں اپنے بیٹے سے جھوٹ بولوں گا، اور پہلی بار میں زندگی میں جھوٹ بولنے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جھوٹ کا تصور ہی ان کے نزدیک نہیں تھا، جھوٹ بولنا ہے کل تو رات ہی میں اللہ سے کہہ رہے اللہ معاف کر دینا، کل میں جھوٹ بولنے جاؤں۔ اللہ یا ہمارے زبان میں تو صرف آئے دن جھوٹ کہاں ہو بس پہنچ گیا، حالانکہ ابھی پتہ چلا کہ ابھی گھر سے نکلے نہیں ہے، ہر بات میں جھوٹ۔ اللہ صبح کو اٹھے، اپنے بیٹے کو بلایا، میرے بیٹے ٹھیک ہے مقدمہ دائر کرو، میں یہ فیصلہ تمہارے حق میں کر دوں گا، یہی جھوٹ ہے، کرنا نہیں ہے لیکن کر دوں گا، یہی کہنا جھوٹ تھا بس۔ اللہ ٹھیک ہے میں تمہارے حق میں فیصلہ کر دوں گا، ذرا مقدمہ دائر کر دو تم۔ مقدمہ دائر ہوا، جب عدالت لگتی ہے یہودی بچے کو بلایا جا رہا ہے، وہ پریشان ہے کہ آج پھر سے مجھے کوڑے مارے جائیں گے، اور ان کا بیٹا تو مارے خوشی کی جھوم رہا ہے کہ آج وہ میرا دشمن پھر سے ذلیل ہو جائے گا۔ جب سارے لوگ موجود ہو گئے، عدالت جب سجتی ہے لگ جاتی ہے تو باقاعدہ وہیں پہ یہ فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ میرے بیٹے نے اس یہودی کو بغیر کسی غلطی کے کوڑے سے مارا ہے، لہٰذا میں یہ فیصلہ سناتا ہوں کہ میرے بیٹے کو بھی کوڑے سے مار دیا جائے۔
जल्लाद ने वहीं पे पकड़ा, 2-4 गज कोड़े लगा करके वहीं पे बदला दिलवा दिया। घर आया बेटा, अब्बू भी आए, भाई घर ही भी आएंगे, अब बाप बुला रहे मेरे बेटे जरा इधर आ जाओ, नहीं हटो, है झूठ बोल करके मुझे खुद पिटाई करवा दिया। कहने लगे मेरे बेटे ये ना समझना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं, मैंने अगर ऐसा किया है तो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की वजह से। यानी अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है तो उसकी आखिरत बनाता है, दुनिया नहीं, समझे ना, ये एक नुक्ता हासिल करता है। आए मेरे बेटे, आज अगर दुनिया में इंसाफ नहीं हो जाता, कल क़यामत के दिन अगर ये मुकद्दमा रब की बारगाह में चला जाता और अगर इसकी वजह से तुम्हें जहन्नम में भी डाल दिया जाता तो फिर सोचो कि तुम्हारी क्या हालत होती। फरमाया वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन, किसी भी कौम की दुश्मनी तुम्हें ना इंसाफी पे आमादा न कर दे, ये चीजें ना इंसाफी पे आमादा न कर दे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि अगर तुम कुछ काम कर लोगे तो अल्लाह तुम्हारे साथ हो जाएगा। वक़ाल अल्लाहु इन्नी माअकुम, अल्लाह खुद फरमा रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हो जाऊंगा। क्या करना है? लइन अक़मतुमुस सलाह, अगर तुम नमाज कायम कर दो, व आतैतुमुज़ ज़कात, और तुम ज़कात की अदायगी कर दो, व आमनतुम बिरुसुली, और मेरे रसूलों पर तुम ईमान ले आओ, व अज़्ज़रतुमूहु, ईमान लाने के बाद उनकी मदद भी कर दो, व अक़रज़तुमुल्लाह क़र्ज़न हसना, और अल्लाह को तुम कर्ज़ हसना दो। अल्लाह को क्या कर्ज दोगे? मतलब सबका खैरात कर दिया करो। ये 5 काम कर लो ना, अल्लाह फरमा रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हो जाऊंगा। जिसके साथ अल्लाह हो जाए उसको क्या टेंशन मिले। और सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, आगे अल्लाह फरमा रहा है कि मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा और तुमको फिर जन्नत में दाखिल कर दूंगा। ये मकाम है, ये मर्तबा है उस आदमी का जो ये 5 काम करता है, नमाज कायम करता है, ज़कात देता है, रसूलों पर ईमान, रसूल की मदद, इसी तरीके से सदका और खैरात करना, ये 5 चीजें। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक शुबहे का इज़ाला कर दिया है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि इस्लाम दहशतगर्द है, तो एक आयत यहां भी मौजूद है जिससे इस्लाम दहशतगर्द है या क्या है खुद ही जवाब मिल जाता है, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। जिस आदमी ने जानबूझ करके एक भी आदमी का कत्ल कर डाला, मर्डर कर डाला, तो ये ना सोचना कि वो आदमी सिर्फ एक आदमी का मारने वाला, एक आदमी का कातिल है। फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, इस कत्ल को इतना बुरा समझा जाए, इतना बुरा समझा जाए गोया उसने पूरी की पूरी इंसानियत का कत्ल कर डाला है, पूरी मानवता का उसने मर्डर कर डाला है। गौर करो जो इस्लाम में तालीम देता हो कि एक आदमी को मारोगे तो ये समझना कि पूरी दुनिया के कातिल हो तुम। वमन अहयाहा, और जो आज में किसी की जिंदगी बचा लेता है, किसी को जिंदगी बख्श देता है, फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, तो गोया उसने पूरी की पूरी इंसानियत को माफ कर दिया, उसकी जिंदगी को उसने बचा लिया। सरसरी नजर डालते हैं नबी की जिंदगी के अंदर, आयत करीमा को समझना है तो नबी की जिंदगी को देखो। फतह मक्का का मौका है, हजरत साहब दाखिल हमारे जोश ये फरमा रहे थे, अल यौमा यौमुल मलहमा, आज तो टुकड़े टुकड़े कर देने का दिन है। काफिर बहुत सताए हो मुझसे, आज बदला देने का दिन है, आज तुम्हारी बोटी बोटी कर डालेंगे, तैयार रहना। नबी अकरम के कान में उनके अल्फाज चले जाते हैं, आपको फिक्र हो जाती है, ऐ काफिर हो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। सारे तो जोश में ऐसा कह रहे हैं, आज कोई कुरेजी का दिन नहीं, अल यौमु यौमुल मरहमा, आज तो एक दूसरे के साथ इंसाफ करने का दिन है, आज तो रहमो करम करने का दिन आया है। नबी को मालूम था कि हमको कितना परेशान किया हो, उसके बाद आप फरमा रहे कि नहीं नहीं घबराओ मत, साथ झूठ बोल रहे हैं, सारे लोगों को आप माफ करते जा रहे हैं। मैं इस आयत के टुकड़े पे आपको लाना चाहता हूं, वमन अहयाहा, जिसने किसी एक आदमी को छोड़ दिया तो गोया कि उसने पूरी की पूरी इंसानियत को छोड़ दिया, जिंदा कर दिया। सारे लोग अपना अपना गुनाह करके बता रहे थे, आपने ये फरमा दिया था, ऐलान कर दिया था, मैं तुम्हें माफ तो कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आकर के हर आदमी अपना अपना गुनाह मुझे बता जाए। सारे लोग आए, वहां पे हिंदा भी चली आती है। जब आपने उसको अपनी नजरों से देखा, आपको मालूम था कि हिंदा ने तो मेरे चचा हमजा के कलेजे को निकाल करके चबाया था। आपने फरमाया हिंदा जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया है, माफ तो मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरी तुझसे गुजारिश है कि आइंदा तो कभी मेरे सामने ना आना, जब तू मेरे सामने आएगी तो मुझे मेरे चचा की तड़पती हुई लाश याद आ जाया करेगी। क्या माफ तो कर रहा हूं, लेकिन आइंदा मेरी नजर के सामने बताना। इन्हीं बीच एक और आदमी आता है, नबी अकरम को सबसे ज्यादा जिस आदमी ने पूरी जिंदगी में तकलीफ पहुंचाई, वो आदमी भी आ गया।
آج آپ اس کو پہچان نہیں سکے, سر جھکا کر کے کھڑا ہے. بولو بولو کیا غلطی ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی میرا گناہ اتنا زیادہ بڑا ہے, اتنا بڑا جرم میں نے کیا ہے کہ آپ اس کو سن کر برداشت نہ کر سکیں گے. ارے آپ نے فرمایا بھی کہو نا, بڑے بڑے آئے چلے گئے گناہ گنائے, تم بھی بتاؤ. کہنے لگا اللہ کے نبی میں آپ کی بیٹی زینب کا قاتل ہوں. جب وہ اٹھنی پر جا رہی تھی میں نے اپنی تیر نشانے پہ لگائی کہ گھوڑے کو اٹھنی پہ مار دی جائے, اور وہ خطا کر گئی, جا کر کے آپ کی بیٹی کے پیٹ میں لگ گیا تھا اور حمل باقاعدہ گر گیا تھا, اور اس صدمے کو حضرت زینب برداشت نہیں کر سکی تھی, اس کی وجہ سے انتقال ہوا تھا. جب آپ نے دیکھا بات پر یہ حوار میرے سامنے آ گیا ہے, آپ کی آنکھوں میں آنسو, اور آپ نے فرمایا اے حوار جا, میں نے تجھے بھی معاف کر دیا, کیونکہ اس وقت رحمت للعالمین کے دربار میں آیا ہے, اس کے پاس رحمت بانٹی جاتی ہے. جا, میں نے تجھے بھی معاف کر دیا ہے. ومن احیاھا فکانما احیا الناس جميعا. نبی کی زندگی کو دیکھو, قرآن کی جو ہے عملی تصویر آپ کو نظر آئیں گے. ومن احیاھا فکانما احیا الناس جميعا. بہت ساری باتیں اس پہ رکھی جا سکتی ہیں. آگے ایک چیز اللہ رب العالمین اور فرما رہا ہے وسیلے کے متعلق, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اللہ سے ڈرو, ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ اختیار کرو. تو وسیلہ جب آ گیا کہ اللہ نے کہہ دیا کہ وسیلہ اللہ کی طرف لو, تو بہت سارے لوگ اس سے اب دلیل پکڑنے لگتے ہیں کہ لو ہم اب وسیلہ لیں گے, تو وہ غلط مفہوم نکال لیتے ہیں. آپ یہ جان لیجیے کہ وسیلہ دو طرح کا ہوتا ہے, ایک جائز وسیلہ, ایک ناجائز وسیلہ, ایک صحیح ایک غیر صحیح, جو صحیح نہیں ہے. صحیح وسیلہ آپ اللہ کے ناموں کے ذریعے وسیلہ مانگ سکتے ہیں. اے اللہ تو راضی کا ہمیں رزق دے دے, اے اللہ تو بخشنے والا ہمیں بخش دے, اے اللہ تو یہ کرنے والا ہے یہ کر دے, یہ کرنے والا ہے یہ کر دے. اس طریقے سے آپ اللہ کے نام کو وسیلہ بنا سکتے ہیں. آپ نیک عمل کو وسیلہ بنا سکتے ہیں, کوئی نیکی کا کام آپ کریں اور اس کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا نا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, تم صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو, یعنی اس کو بھی تم وسیلہ بنا سکتے ہو نیک عمل کو. اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. غار میں جب 3 لوگ پھنس گئے تھے تو انہوں نے اپنی اپنی نیکیاں یاد کر کے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ اس مصیبت کو ہٹا دے, یعنی اپنی نیک عمل کو انہوں نے وسیلہ بنایا تھا مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے. اور تیسری چیز جو ہے, کسی نیک آدمی سے جب تک وہ زندہ ہو آپ اس کو بھی اس سے جا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے, یہ اس طرح کا وسیلہ لے سکتے ہیں. لیکن انتقال کے بعد نہیں. نبی سے ان کی زندگی میں کتنے لوگ آئے دعا کرانے, لیکن جب نبی کا انتقال ہو گیا, 10 سالی پڑی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں, تو آپ نبی کے قبر کے پاس نہیں گئے, آپ ان کے چچا عباس کے پاس گئے جو زندہ تھے, کہ نبی جب زندہ تھے ان سے کہا تھے اب آپ ہمارے لیے دعا کریے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وسیلہ جو ہے وہی ہونا چاہیے جو صحیح ہے. اسی طریقے سے اس کے بارے میں بہت سارے لوگ جو مثال دیتے ہیں نا سیڑھی کی اور کیا کیا, یہ سب تو آپ سنے ہیں. سیڑھی کی مثال, اس پر ایک نکتہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ سیڑھی پہ آپ جب تک نہیں چڑھیں گے چھت پہ کیسے جائیں گے؟ بھائی چھت کو جس نے بنایا ہے وہ بتائے گا نا کہ سیڑھی کہاں ہوگی. بھائی جس مستری نے جس انجینئر نے چھت کو گھر کو سیڑھی کو بنایا ہے وہ نہ بتائے گا کہ سیڑھی کہاں رہے گی اور چھت کہاں رہے گا. اللہ نے وسیلے کو نہ بنایا ہے تو اللہ بتائے گا نا کہ کس سے کہاں کب کیسے وسیلہ لوگے اور کون سا جائز کون سا ناجائز. اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, میں ایک بندے کے یہ جو موٹی رگ ہے نا نس, اس سے بھی اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس سے بھی قریب ہوں. اب اگر چھت کو لا کر کے تمہارے پاس ایسے رکھ دیا جائے تو اب کون سی سیڑھی پہ چڑھ کر کے جاؤ گے؟ اب تو چھت تمہارے پاس ہی آ گئی ہے بھائی, اب کہاں جاؤ گے چڑھ کر کے؟ تو اب سیڑھی کا کام ختم. اچھا ایک بات اور جان لیجیے, ایک نکتہ اور ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب تک سیڑھی کو نہیں سیڑھی پر جائیں گے, سیڑھی کو وسیلہ بنائیں گے تبھی ہم چھت پہ پہنچیں گے. چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں. سیڑھی پہ آپ چلے گئے, آپ کب تک سیڑھی پہ رہو گے؟ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ کو آخری سیڑھی چھوڑ کر کے چھت پر جانا پڑے گا, کبھی فائدہ ہوا نا. ورنہ آپ سیڑھی پہ کھڑے رہے زندگی پر کھڑے رہو تو کیا مطلب, آپ کو چھت پہ نہیں پہنچیں گے. آخری بار جب آپ قدم اٹھائیں گے اور چھت پر جب آپ جائیں گے تب آپ جو ہے چھت پر پہنچیں گے, ورنہ آپ سیڑھی پہ کھڑے رہیے پوری زندگی. یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہ والا اسے بتا دیتا ہوں, میری بات ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ سیڑھی کو لے کر کے آپ جو ہے چھت پہ جاتے ہو وسیلہ ہے, اسی طرح ہم اللہ کے پاس وسیلہ لیتے ہیں. تو سیڑھی پر جب تک آپ کھڑے رہو گے آپ چھت پر نہیں پہنچو گے جب تک آپ سیڑھی کو چھوڑ کر چھت پر جاؤ گے نہیں. تو یعنی جب تک ان لوگوں کو چھوڑ کر اللہ کے پاس ڈائریکٹ جاؤ گے نہیں جب تک تمہارا کوئی کام نہیں ہونے والا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جج ہے, وکیل ہے, ان کے پاس جانا ہے, بادشاہ کے پاس جانا ہے, تو کیا کرو گے؟ جج جو ہے وہ دن میں 10 گھنٹے کی ڈیوٹی یا 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے, صبح 10 بجے آیا 4 بجے تھکا مارا گیا, اب اس کے بعد آپ کی بات نہیں سننے والا ہے. اللہ کے بارے میں یہی وہ لوگ سمجھتے ہیں جو جج کی مثال دے رہے ہیں کہ جج تو تھک چکا ہے نا, اس کا تو کام ہے, اس کو 1 لاکھ روپیہ تنخواہ مہینے کے لیے چلا گیا کام پہ, اس کو کیا لینا دینا ہے. اللہ کے بارے میں یہی گمان ہے لوگوں کا. وزیر کو رکھو گے بادشاہ کے پاس جانے کے لیے, یہ لوگ کہتے ہیں
وہ اس لیے بدل لی جاتی ہے کہ بادشاہ ہر آدمی کو نہیں پہچانتا ہے. وزیر لے جائے گا، آپ کا تعارف کرائے گا، یہ معاملہ ایسا ایسا ایک آدمی آیا ہے، تو بادشاہ آپ کی بات سن سکتا ہے. اللہ کے بارے میں کیا گمان ہے؟ اللہ سب کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے؟ جانتا ہے نا. تو یہ ساری بے بنیاد باتیں ہیں. ایک آخری آیت آپ کے سامنے رکھ کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. فَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والے مرد کو، چوری کرنے والی عورت کو اگر تم پکڑ لو، دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو. یہاں اس آیت کریمہ کے اندر بہت باریک نکتہ ہے. دوسری جگہ ایک آیت کو آپ لیجیے، اللہ نے فرمایا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، یعنی زنا کرنے والی عورت کو پکڑو اور مرد کو پکڑو، دونوں کو کوڑے لگاؤ. یہاں جب چوری کا نام آیا تو سب سے پہلے مرد کا نام آیا، اور جب زنا کا نام آیا تو سب سے پہلے عورتوں کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ بھائی یہ ایک گناہ ہے، وہ بھی ایک گناہ ہے. چوری کرنا ایک گناہ ہے، زنا کرنا ایک گناہ ہے. چوری میں پہلے مردوں کا نام کیوں آیا اور زنا میں پہلے عورتوں کا کام کیوں آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی حکمت یہ ہے، چوری سب سے زیادہ مرد کرتے ہیں. آپ چلے جاؤ جتنے بھی کیس ہوئے تو آپ کو سب مرد ہی نظر آئیں گے چوری اور ڈاکے میں، عورتیں بہت کم مل جائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے، جانتے ہیں نا. اور اگر زنا کی بات آئے تو ان کا ذکر پہلے اس لیے کیا گیا ہے مردوں سے پہلے کہ اگر ایک عورت تیار نہ ہو، اگر وہ زنا کرنے کے لیے راضی نہ ہو تو ایک زندگی کبھی بھی ایک انسان پوری زندگی میں اس سے زنا نہیں کر سکتا ہے. لہٰذا زنا کے لیے سب سے پہلا جو دروازہ کھولتی ہیں عورتیں کھولتی ہیں، پہلے فرمایا کہ زنا کرنے والی عورتیں، بعد میں مرد. اور جو چوری کی بات آئی، یہ جو ہے رب کا کلام جو سیٹنگ پیش کرتا ہے نا، یہ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے جس پر ہمیں ایمان لانا چاہیے. سننے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ پہلے چوری کرنے والا مرد، بعد میں چوری کرنے والی عورت. اور جب زنا کی بات آئی تو پہلے عورت بعد میں مرد. تو یہ اس میں حکمت ہے. اور ایک بات یہ بھی پتہ چلتا ہے، اللہ نے اس کی وضاحت نہیں کی ہے کہ چوری کرے تو ہاتھ کاٹنا ہے، کہاں سے کاٹنا، کتنا کاٹنا ہے. اس سے ایک بات کا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا قرآن کو ماننا ہے اتنا حدیث کو ماننا ہے. ورنہ آپ ایک چور کا ہاتھ کاٹ کر کے دکھا دو، صرف قرآن کی روشنی میں نہیں کاٹ پاؤ گے. کہاں سے کاٹو گے؟ یہاں سے، یہاں سے، کہاں سے؟ اس کی تحریر نبی نے فرمائی ہے کہ کہاں سے کاٹنا ہے. لہٰذا اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو ہمیں حدیث کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو کہی گئی باتوں پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.